ماحول کو جہنم کا ماحول بنا دیا گیا ہے. پوری جہنم کی آگ یہ پگھلے ہوئے پتھروں کی آگ ہے. اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ کو لکڑی سے نہیں، لکڑی کی آگ تو بجھ جاتی ہے، یہ پتھروں کو پگھلا کر کے وہ آگ بھڑکائی گئی ہے، اور یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے. اب بتائیے لکڑی جلا کر کے اگر آپ آگ سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ پتھروں کو پگھلا کر کے آگ کو تیار کیا گیا. وہ آگ کیسی ہوگی؟ آدمی سوچ لے تو اس کا سر چکرا جائے گا. لہذا قرآن حکیم کو از اول تاخر پڑھو، اور جہاں جہاں جہنم کی آیات ہیں آپ وہاں ٹھہرو اور ٹھہر کر کے رو کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی ایک صفت بیان کی ہے، 13 صفتوں میں سے ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. رات میں وہ اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان کی جو خاص دعا ہے وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ آپ پیاس کو محسوس کر سکیں، کھانے کو محسوس کر سکیں. کہ آدمی بھوک میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے، پیاس میں مبتلا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے. جہنم کو یاد کرے کہ وہاں بھوک کے وقت ان کو زقوم دیا جائے گا، اور پینے کے وقت انہیں مائے حمیم دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا. اور یہی نہیں وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی مختلف قسم کی سزائیں ہیں. ایک سزا کا منظر کھینچا گیا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، ہتھوڑے. یہاں جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے اس کو بات کر اور کہہ دیا جاتا مارو اس کو، ڈنڈا ٹوٹنے تک اس کو مارتے رہتے، چلاتا رہتا ہے لیکن اس کی آواز پر کوئی کیان نہیں دھرتا، لکڑی سے پیٹتے. لیکن وہاں ہتھوڑا ہے، ہتھوڑا بڑا بڑا، پتہ نہیں کیسا ہتھوڑا ہے، مقمق جمع مقام ہے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ہتھوڑے سے بٹھا دیا جائے گا اور ہتھوڑے سے مارا جائے گا. اور بڑے بڑے ہتھوڑیوں کو بھی فرشتوں کا ہاتھ، ایک فرشتہ اگر زمین پر پیر مار دے تو پوری زمین تو حوالہ ہو جائے، وہ جب ماریں گے تو آدمی کا کیا حال ہوگا. اللہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، بڑے بڑے گرز اور بڑے بڑے ہتھوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے. یہ عذاب کی ایک شکل ہے. اور وہاں سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، حیات اور عقارب. حدیثوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حیات سانپ ہوں گے بڑے بڑے. آپ نے چینلز کے اوپر دیکھا ہوگا اناکونڈا، بڑے بڑے سب، ان کو آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے، سیدھے آدمی کو نگل لیتے ہیں. اب بتائیے جب دنیا کے اندر اتنے بڑے سانپ کو دیکھ کر آدمی کی حالت پتلی ہو جاتی ہے، جہنم کے سانپ کیسے ہوں گے؟ ان کو دیکھ کر آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کے بچھو کیسے ہوں گے؟ ان کے بارے میں آدمی صرف تصور کر لے، دنیا کے بچھوؤں کو دیکھ کر کے، دنیا کے سانپوں کو دیکھ کر کے جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا آدمی تصور کر لے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. قرآن حکیم نے بیان کر دیا، یہ تنبہ دیتے ہوئے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم نے تم کو بتا دیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے عذر مت پیش کرنا، اس لیے کہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور یہ کتاب تمہارے سامنے رکھ دی گئی. تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تمہارے سامنے. وہاں آ کر کے عذر معذرت مت کرنا، وہاں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. وہاں تو صرف داروگیر ہوگی. کہتے ہیں کہ وہاں سوال نہیں کیا جائے گا. لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، وہاں کسی آدمی سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ فیصلہ سنا جائے گا. تو سارے جرائم، فرد جرم تو پوری کی پوری تیار ہے.
پوری رپورٹ تیار ہے. فرد جرم سامنے ہے, کہا جائے گا پڑھ لے, اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے, پڑھ لے. جو لکھا ہوا ہے دنیا میں آج یہاں پڑھ لے, وہاں نہیں پڑھا تھا نا, وہاں تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا. جو تو دکھ رہا آج دنیا میں جو کچھ کرتا ہے آدمی وہ لکھ رہا ہے, لیکن کیا لکھا جا رہا ہے اس کتاب میں, وہ کتاب دکھائی نہیں دے رہی ہے. کل وہی کتاب اس کے کاندھے سے اتار کر کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ دنیا میں جو تو لکھ رہا تھا, آج جو کتاب لکھی گئی ہے اور جو جو اعمال تو نے کیے اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے, آج یہ کتاب رہی سامنے, پڑھ لے. آج آدمی کاتب ہے, کل قاری, آج لکھنے والا ہے, کل پڑھنے والا ہے. قرآن حکیم نے بتا دیا, خبردار خبردار اس جگہ مت آنا, بہت بری جگہ ہے. کہا گیا ہذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونہا فبئس المہاد. یہ جہنم ہے, بہت بری جگہ ہے. شر مآب, بہت بری جگہ ہے, یہاں مت آنا. جہنم یصلونہا فبئس المہاد, بہت بری جگہ ہے, یہاں آنا تو درکنار, آنے کے بارے میں تصور بھی مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا موقع دیا, رمضان کا موقع دیا. یہ جنہ ڈھال ہے, ڈھال جہنم سے بچنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے جہنم سے بچانے کے لیے. اللہ کے لیے ہم بھوکے رہ رہے, اللہ کے لیے پیاسے رہ رہے. یہاں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ لو, اللہ تبارک و تعالی حشر میں اور جنت میں آپ کو پیاسے نہیں رکھے گا, بھوکا نہیں رکھے گا. تمام نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دی جائیں گی, اور جنت کی تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت جس سے کافر محروم ہو جائے گا, اللہ کا نافرمان محروم ہو جائے گا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی بیوٹیفل سین کو دیکھ کر, کسی بیوٹیفل منظر کو دیکھ کر کے, کسی خوبصورت شخصیت کو دیکھ کر کے, حسین وادیاں دیکھ کر کے, مرغزار دیکھ کر کے, آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اتنی حسین چیزیں بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا؟ دل نہیں کہتا کہ جس نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہوں وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ اللہ. تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنانے والا. ابھی کشمیر میں چلے جائیں, دنیا کے اور کسی اسپاٹ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہاں پہنچ گئے. کہتے یہ جنت ہے. ارے جنت کیا, جنت تو نے دیکھا ہے کیا؟ یہ خالی زبان کا ایک جملہ ہے کہ یہ جنت ہے. جنت تو ایسی چیز ہے کہ آدمی نے سوچا نہیں, آدمی نے دیکھا نہیں, اور نہ آدمی کے کانوں نے اسے سنا, تو کیا یہ تمنا نہیں ہوتی کہ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا, اتنا بڑا سورج, اتنے بڑے تارے, اتنے بڑے بڑے تارے, اتنے حسین مناظر بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. جو ہمارا انکار کرتے ہیں اس دن ہمارے درمیان, ان کے درمیان حجاب ہوگا, ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. اللہ, سب سے بڑی نعمت سے تو محروم ہو گیا انکار کرنے والا کہ سب سے حسین, سب سے خوبصورت کو دیکھنا تھا. وہ سب سے دا بیوٹی جس کو بولتے ہیں, آل بیوٹی, اس کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی وہ نہیں دیکھ پایا, وہ رب کا دیدار. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار, دیدار الہی, اس سے محروم کر دیا گیا اللہ کا انکار کرنے والا. جہنم میں گیا تو گیا ہی, سب سے بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا, اللہ کو نہیں دیکھا اسے. اور جنتی جنت میں جائے گا, آواز آئے گی هل تريدون شيئا نزيدكم, کچھ اور چاہیے؟ اللہ پیار سے پوچھا جا رہا ہے do you want anything more, کچھ اور چاہیے؟ هل تريدون شيئا نزيدكم, کیا کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا ہے, اب کیا چاہیے؟ کہ ایک چیز رہ گئی ہے, تو دیتے ہم. پھر حجاب اٹھا دیا جائے, پردہ اٹھا دیا جائے, اور جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. اس لیے کہ آپ نے بیوٹی کو دیکھ لیا ہے, جس نے یہ تمام بیوٹیز بنائی. تو تمنا کرو سب سے بڑے جمیل کو, سب سے بڑے جمال والے کو دیکھ لیں آپ. سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ کوئی دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے, اور سب سے بڑی سعادت
کائنات یہ خوش بختی ہے کہ آدمی دا بیوٹی کو دیکھ لے، جہاں بیوٹی اور خوبصورتی کی انتہا کر دی گئی ہو، اس کے بعد بیوٹی کی کوئی ڈگری نہ ہو۔ حدیث میں حضرت صہیب رومی کی روایت، آدمی جب اللہ کا دیدار کر لے گا تو دیدار الہی کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، اور بار بار اس کی تمنا ہوگی کہ کب اللہ کا دیدار ہوگا، کب اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہمیشہ نہیں ہوگا، ہفتے کا دن مقرر کر دیا جائے گا، آ جاؤ ہمیں دیکھنے کے لیے، دیدار کرا دیا جائے گا۔ اللہ، تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ایک، اور دوسرے یہ تمنا رکھو کہ اس کائنات کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، ہم اس کو دیکھیں جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور